یہ کہتے ہیں واز نہ بن جائے، اس لیے میں اپنے ٹاپک پہ واپس آتا ہوں. تو عقل کہتی ہے پہلے ہم لانگ ٹیپ کو اچھی طرح پکڑیں گے، جو 5 ہیں. محسوس نے کہا جو 5 پکڑے گارنٹی اس کی جنت، تو اس کو پکڑو نا، آبجیکٹو کو چھوڑو فی الحال، ہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا ثابت اب ابھی تک ہمیں اصول بس، یعنی قرآن کتاب میں دیکھو ہیں تو کرو، ٹھیک ہے. اسی لیے ہر ایک عبادت مینشن ہے. زکوٰۃ کتنی دینے لکھا ہے، حج کرنا ہے لکھا ہے، پورا لکھا ہے اس میں، ٹھیک ہے. اب دیکھیے معاملات، ہم ڈائریکٹ جائیں گے معاملات میں بزنس کے، ٹھیک ہے ڈائریکٹ. حالانکہ یہ سب کو کور کرے گا بٹ پرٹیکولر یہ اصول معاملات میں ہے. وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیع، بزنس، ٹرانزیکشنز، اچھی طرح سنو یہاں پہ. جو بیع یہ ہے ساری قسم کی بزنس. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ساری قسم کی بزنس کیا ہے؟ حلال ہے، کر لو عیش. اب کچھ بھی دکان کھولو جائز ہے، کیونکہ اس آیت سے یہ پتہ چلا. البیع جو ہے یہ مفرد ہے. جب مفرد پہ ال استعمال ہوگا ال تو یہ عموم کا میننگ دیتا ہے. اس کی اگزامپل جیسے سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر. ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک انسان خسارے میں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ سارے انسان خسارے میں ہیں. تو یہی یہاں پہ بھی ہے. تو البیع کا مطلب کیا ہے؟ اب ذہن میں رکھو، اب جو بھی جس کو تجارت کرنا ہے کر لو، سارے تجارت کیا ہے؟ حلال ہے. اس سے یہ پتہ چلا. یا سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں بھی ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا بنایا؟ جو بھی زمین پہ ہے، مطلب جائز ہے. ہر ایک چیز کھانے والی جائز بھی ہے. کوئی بھی چیز لے لو کیا ہے؟ جائز ہے. مطلب اگر ہم تھوڑی دیر، میں نہیں چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے وہ کوئی پکڑے اس کو، اس لیے میں چاہتا تھا. تو آپ سمجھو کوئی بھی چیز، جیسے شادیاں جتنی کرنی ہے کیونکہ سب کچھ جائز ہے. کوئی بھی بزنس کیا ہے؟ جائز ہے. ابھی تک یہی قرآن نے صاف کہا آپ ہر ایک چیز کر سکتے ہو، ہر ایک چیز جائز ہے. اب دیکھو اس کے بعد کیا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 29 یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آپ آپس میں مت کھاؤ مال باطل طریقے سے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے اگر آپس میں آپ کو کیا ہے؟ رضامندی ہے. اگر آپس میں آپ راضی ہو کسی چیز پہ. تو یہاں پہ ابھی تک تھا سارا کیا؟ جائز بزنس. تو پھر کیا کہا؟ باطل طریقے سے نہیں، مگر اگر آپ لوگ آپس میں رضامندی ہو تو کر لو. پہلے باطل کیا ہے یہاں پہ؟ باطل کا مطلب ہے کوئی بھی چیز جو دین میں حرام ہے اس کو باطل کہتے ہیں. باطل کیا ہے؟ جیسے گیملنگ، ربا اور پروسٹیٹیوشن حرام، کیونکہ آپ کو ملیں گے سارے شریعہ میں، یہ حرام ہے. تو باطل کا مطلب کیا ہے؟ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. سپوز ایک نے کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے، رضامندی چھوڑے. پہلے کیا ہے؟ پہلے دیکھنا باطل، یہ باطل ہے مگر اس میں رضامندی، پہلے یہی کہا یہ باطل ہے، اس میں رضامندی. پہلے یہ مت کہا آپ راضی ہو اور باطل. انہوں نے کیا کہا؟ پہلے باطل دیکھو. ہم نے دیکھا یہ باطل ہے، قرآن اور صحیح میں یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کر سکتے ہیں. ہو گئے. تو پھر ہمیں نظر اس کتاب میں ڈالنی ہے کیا کیا باطل ہے، نکالو اس کو الگ. ابھی تک سارا تھا نا جائز بزنس، نکالو باطل والے الگ نکالا. پھر کیا کہا؟ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منہم، سوائے جس اگر کسی چیز میں پھر آپس میں آپ کو کیا ہو؟ رضامندی ہو. اب سوال ہے رضامندی کیا ہے؟ سپوز ہم کچھ بینک کے ساتھ ڈیل کریں گے، وہ بھی راضی میں بھی راضی، ہیں آپ سمجھ گئے. تو پھر کیا وہ جائز ہیں؟ رضامندی کا مطلب یہاں پہ ہے پہلے اللہ راضی ہونا چاہیے. کون؟ اللہ. یہ پھر سے میننگ دیتا ہے باطل، پہلے اللہ راضی ہونا چاہیے. کیسے؟ کیا شریعہ میں ہے کہ نہیں ہے، کتاب میں ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہاں کتاب میں یہ حرام نہیں ہے، یہ والا بزنس کتاب میں حرام نہیں ہے. اب پھر راضی ہونا چاہیے آپ لوگ بھی. 2 سٹیپ، پہلے
اللہ بھی راضی ہونا چاہیے. نہیں کتاب میں ہے کر لو, فروٹ بزنس کر لو. کیوں؟ کتاب میں حرام نہیں ہے, باطل بھی نہیں ہے, اور اللہ راضی ہے, فروٹ بزنس کر لو کیونکہ یہ نہیں ہے اس میں, بزنس کر لو. پھر کیا ہے, مگر آپس میں راضی بھی ہونا چاہیے. آپس میں کیسے؟ آپ اس کو گن مت ایسے رکھو گے, یہ کر لو میں نہیں مانوں گا, اسلام نے اجازت دی کر لو, مگر آپ نے اس کو گن رکھا تھا. تو آپس میں آپ دل سے راضی ہونا چاہیے. آپ سمجھ گئے؟ ورنہ وہ بھی حرام ہو گئے. چاہے آپ حلال کام کرو گے اور زبردستی بیچارے کراؤ گے, بھائی دیکھو یہ حلال ہے, اس نے بھی مانا سائن کیا, نہیں, آپ بھی راضی ہونا چاہیے. پہلے اللہ راضی ہونا چاہیے, کتاب میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اصول کیا ہے؟ اب ابھی تک کیا نکلا اصول؟ تو اصول ہمیں نکلا الاصل فی البیوع اباحہ, یعنی اصل کیا ہے؟ اصل ہے ہر ایک بزنس کیا ہے؟ حلال ہے, جائز ہے, کر لو. ہر ایک بزنس یہ اصل ہے. اس میں کیا تھا؟ پہلے اسی کو ہم کہیں گے الاصل فی البیوع اباحہ, ہر ایک بزنس جائز ہے. اب کہو گے اگر ہر ایک بزنس جائز ہے تو پھر لسٹ کیوں نہیں لکھا ہے یہ بھی جائز, یہ بھی جائز, یہ بھی جائز, یہ بھی جائز؟ اگر ہر ایک بزنس جائز ہے تو ایسے کیوں نہیں لکھا گیا یہ بھی جائز, یہ بھی جائز؟ تو پھر کتنا بڑا لسٹ بنے گا, قیامت تک کتنے نئے نئے بزنس آئیں گے. اصول سے جوامع الکلم بن جائے, اتنا چھوٹا. یہی طریقہ رسول اللہ نے بھی کہا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 5794, جس میں ایک شخص آیا, ان رجلا قال یا رسول اللہ, کیا کہا انہوں نے؟ ما يلبس المحرم من الثياب, محرم کیا کیا کپڑے لگا سکتا ہے؟ جو احرام میں ہوگا, سوال کیا تھا؟ احرام میں اگر یہ کیا کیا لگا سکتے ہیں احرام میں؟ تو بتانا چاہے اس کو, دیکھو یہ نہیں, یہ لگانا, یہ لگانا, یہ کہ کیا کیا لگانا. رسول اللہ نے نہیں کہا کیا لگانا سے کیا نہیں لگانا, کیونکہ کیا نہیں لگانا اتنے ہی ہے. اگر میں کہوں گا یہ 4 نہیں لگانا, باقی سارا جائز ہو گیا, کیونکہ جوامع الکلم یہی ہے. اگر سمجھو کوئی جو بلاغت نہیں جانتا یہ سب, اس کو لکھے گا بڑا لسٹ ہے, دیکھیے اب یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ او دیکھ کتاب موٹی بن جائے گی. میں کہوں گا بھائی یہ 4 نہیں کرنا, باقی جو کرنا. زیادہ بلی کون ہے؟ یہ, اور مختصر, یاد رکھنے میں بھی ایزی ہے. ورنہ اگر ویسے لکھیں گے آپ کو ایک ڈکشنری یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہی طریقہ ہے. اب اس میں اصول کیا ہے؟ الاصل فی العبادات توقیف والاصل فی المعاملات اباحہ, یعنی عبادات میں اگر کرنی ہے تو کتاب میں دیکھو, اگر وہاں ہے تو کرو. اگر معاملات میں دیکھنا ہے یہ جائز ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی عبادات کتاب میں دیکھو کرنی ہے. اگر اب آپ کو دیکھنا ہے مینگو, آپ کھا سکتے ہو, صرف بتانا حرام ہے وہ دکھاؤ, حرام ہے وہ دکھاؤ. وہاں میں کہتا ہوں خنزیر کو کھاؤ, آپ کہو گے نہیں کتاب میں لکھا ہے حرام, ہو گیا حرام. اب مینگو وہاں نہیں لکھا ہے حرام, اس کا مطلب کیا ہے؟ حلال. صرف یہ سمجھ آیا؟ تو 2 اصول اس سے نکل گئے. یہی آیت قرآن میں بھی ہے, وہ آگے بھی آئے گی, اس لیے یہاں ریفرنس نہیں. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, یقیناً اللہ نے کیا کیا ہے؟ فصل یفصل تفصیلاً, کھول کھول کے بیان کیا آپ کے لیے حرام کو. کیا سچ ہے؟ اب نہیں سمجھ آیا. ابھی ہم نے اصول نکالے, اور کوئی کہے گا یہ کہاں سے اصول نکالے؟ یہ علماء نے نکالا اسی سے. ہمیں 2 باتیں یاد رکھنی ہے. اب گارنٹ, اب دیکھتے, اب کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے, دیکھا میں نے کتنا صاف آپ کو یہ حرام بتایا, حرام والا بتایا. ٹھیک ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, یقیناً اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا آپ کے لیے حرام کیا ہے. یہی تھا بیان, جو پہلی بات ہے. اب آئیں گے ٹاپک پہ. یعنی اگر آپ کتاب کھولو گے آپ کو پڑھنی آئے گی یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے. اب کسی کی ضرورت ہے تو پھر ہم کیوں جاتے ہیں کسی کے پاس؟ اب آ گئے ہم دوسرے ٹریک پہ. کیوں جانا ہے کسی اسکالر مفتی کے پاس, مجھے بتاؤ یہ حلال ہے کہ حرام؟ یعنی کوئی بھی شخص دنیا میں حلال حرام نہیں بنا سکتا ہے, یاد رکھنا. کوئی بھی, کسی کو اتھارٹی نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول, اور کسی کو نہیں. اب رسول بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مکمل ہو گیا, بائنڈنگ ہو گئی, اس میں ایڈ نہیں ہوگا. رسول بھی نہیں ہے تو کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. یاد رکھنا کسی کو اتھارٹی نہیں ہے حلال حرام کرنے کی, یہ کلیئر ہے. مگر ایک اصول ہے
الضرورات تبیح المحظورات. یہ ضرر ہو گیا مجبوری, قرآن میں ہے ضرر مجبوری عذر اگر ہوگا. دوسرا ہے تبیح, تبیح ہوگا اجازت ہے. محظورات حذر بابدار حذر یحذر, اور محظور ہو گیا اسم مفعول. کیا ہو گیا محظور اسم مفعول, مطلب کیا نکلا اب منع کیا ہوا. حذر یحذر ہوگا منع کرنا روک لینا. محظور کیا ہو گیا منع کیا ہوا. اب ترجمہ بتاؤ اس کا. الضرورات تبیح, مجبوری جو ہے اجازت دیتی ہے محظورات, منع کیا ہوا چیز کو. لفظی میننگ, کوئی چیز منع ہے, یہ چیز منع ہے, مگر مجبوری اگر ہوگی اللہ نے ہمیں چھوڑ دی جاؤ کر لو. مجبوری اگر ہوگی تو کر لو. یہ اصول ہے. اب یہ اصول کہاں سے نکالا گیا, اب اس کی دلیل دیکھو. سورہ انعام آیت نمبر 119. آپ بور مت ہو گئے, بس فریش ہو, بس اس لیے ہم آئے پہنچیں گے وہاں پہ آہستہ آہستہ. سورہ انعام آیت نمبر 119. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کیا ہے کیا حرام ہے. إِلَّا مَدْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ, سوائے اگر کسی کو مجبوری ہوگی. حرام بتایا انہوں نے کیا ہے, دیکھو حلال نہیں بتایا ورڈ, بولا حرام میں نے واضح کیا ہے کیا کیا حرام ہے. یعنی بھی جس کو بھی جو ہم کہتے ہیں نا فتویٰ, اصل میں وہ نیچرلی وہ حرام ہے, یاد رکھنا. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دی, اگر کبھی مجبوری ہو جاؤ کر لو, اگر کبھی مجبوری ہو جاؤ کر لو. الا مضطررتم الیہ, یہ درر, درر کیا ہو گیا ابھی میں نے کہا مجبوری, ابھی پڑھا ہے نا, اس لیے میں نے ورڈ کہا تھا. جب میں کوئی ورڈ کہتا ہوں اس کا آگے میں نے درر ابھی کہا نا, مجبوری قرآن میں استعمال ہوا ہے. اگر درر کو باب افتعال میں کریں گے وہ ہو گیا اضطرر, تو تا پھر تو میں چینج ہوتا ہے اضطرر, تو ہو گیا کیا مجبور کرنا. اسی لیے ہے الا مضطررتم الیہ, اگر تم کیا مجبور ہیں, مجبور ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 119. ٹھیک ہے. اب دیکھو سورہ بقرہ, بہت ہی اچھی آیت ہے اس کے بارے میں. سورہ بقرہ آیت نمبر 173. انما حرم علیکم المیتۃ. اب دیکھو یہاں صرف معاملات میں صرف حرام چیزیں لکھی ہوگی, یاد رکھنا. کبھی نہیں کہیں گے مینگو حلال ہے. اس نے کہا یہ چیزیں حرام ہے باقی کرو عیش, یہ بزنس حرام ہے باقی کرو سارے. ٹھیک ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم, حرام ہے یہ دم ہے, واللحم الخنزیر, خنزیر ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ, یعنی کوئی بھی حلال جانور بھی حرام ہے اگر اللہ کا نام نہیں ہے. دیکھو ایک سینٹنس میں کیا آگے, پھر کیا کہا فمن اضطر, سوائے جس کو مجبوری ہوگی, سوائے جس کو مجبوری ہوگی. اب دیکھو مجبوری مطلب چھوٹ, ہمیں ریلیکسیشن, مگر مجبوری کے بعد غلط فائدہ نہیں اٹھانا. کیوں؟ غیر باغن, غیر باغن, باغن ہے اصل میں ہے باغیون, اسم فاعل, تو کیا ہو گیا سرکشی کرنا, اس میں حد سے گزرنا. سوائے غیر باغن, پھر اس میں بھی آپ حد کراس نہیں کرنا, مطلب موقع کا فائدہ اٹھاؤ گے. ولا عادن, ولا عادن, عادن ہے اسم فاعل کس کا, عاددون, سوری عادون, عاد یعود ہے نا اسم الفاعل, جو عادن ہے وہ کیا ہے عادون, عادون, حد سے بڑھنا. فمن اضطر غیر باغن, سوائے اگر مجبوری ہوگی, غیر باغن بغیر سرکشی کے, ولا عادن بغیر حد سے بڑھنا. ڈبل مطلب آپ پھر اس کا پھر غلط فائدہ, مجبوری ہے اسی مجبوری تک رکھنا, بس جو ہی مجبوری ختم ہو جائے جلدی واپس آنا. اور اندر بھی یہی ہونا چاہیے, مطلب پسند اس کو نہیں کرنا ہے, اس چیز کو پسند بھی نہیں کرنا ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کیا کوئی جیسے سورہ حجرات میں آلریڈی میں نے تفسیر میں وہ اگر کسی کو دیکھنا ہے سورہ حجرات میں یہ ایگزامپل میں نے دی ہے, اس میں زیادہ میں مختصر کہوں گا. اگر کبھی مجبوری ہوگی آپ دوسرے بھائی کو کھاؤ گے, کھا سکتے ہیں, پہلے حرام ہے, مگر اگر مجبوری ہوگی کھا سکتے ہیں. ابھی یہی تو ہے, اگر ہاں ٹھیک ہے.
میں امیجنری دیکھو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں, یہ ہوا ہے اس وجہ سے, اس لیے میں ریفرنس بھی دوں گا. سورہ حجرات میں میں نے وہ کلیئر کیا ہے, ٹھیک ہے. میں مختصر کہوں گا بٹ آپ یہ دیکھنا, فون بند رکھو. دیکھو کیا ہوتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے فیوچر میں کب کب کیا کیا ہوگا. تو ان کو پتہ ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو, وہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. دیکھو جب بھی میں نے ایگزامپل لی, کیا کوئی بائی کو کھا سکتا, آپ کو قیامت تک نہیں کھاؤں گا, کون کھائے گا؟ سچ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا. مگر جب سورہ حجرات کی وہ آیات تھی تب میں بہت سوچنے لگا اس پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کہا کہ کیا کوئی بھائی کو کھا سکتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ, ہے نا. تو بہت میں نے سوچا کہ یہ ہم نے کیوں لکھا کیا کوئی بھائی کو کھا سکتا ہے, اور کہا کسی کو پسند. ہاں یہاں میں نہیں بول سکتا, وہاں میں نے تقریباً کتنے ٹائم بتایا ہوگا اس بارے میں, تقریباً 20-25 منٹ صرف اس ٹکڑے کو میں نے کہا تھا. لہٰذا اگر شوق ابھی لگا وہاں دیکھنا, میں یہاں مختصر کہوں گا ایگزامپل, اس کو دیکھنا. کیونکہ وہاں میں نے آپ کو تھوڑا اشارہ کروں گا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا جو کھائے گا 2 منٹ کے لیے مگر وہ ناپسند, سچ ہے. مگر کیا پتہ اگر کسی نے کھایا اور کہا بہت اچھا ہے, نہیں سمجھ آیا. ہو سکتا ہے کسی کا رسم, کسی کا ٹریڈیشن یہی ہو کہ بھائی کو کھانا, اس کی عبادت ہے وہ. بھائی کو کھانا کیا ہے؟ عبادت. اس لیے میں اشارہ دے رہا ہوں وہ پڑھنا. کیونکہ ایک قوم ہے جو میں نے وہاں واضح کیا ہے, وہاں پہ کیا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کیسے انسان ہو, آپ کا بھائی مر گیا, آپ کیڑے مکوڑوں کو کھانے دیتے ہو, کیڑے مکوڑوں کو. تو لہٰذا اس کو خود کھایا کرو, اس کی محبت آپ کے اندر آئے گی. ارے یہ تو کچھ نہیں ہے, آپ لوگ اتنا شوق کیوں لگتے ہیں؟ کھانے کی بات تھی, اس سے خطرناک کیا ہے؟ بت پرستی. اس میں شوق نہیں لگتا ہے ہمیں, یہی میں نے کہا اس وقت. سب سے خطرناک کیا ہے کہ نہیں؟ اس میں ہمیں شوق ابھی لگتا ہے, اس میں لگتا ہے. مطلب ہم کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا گناہ پاسبل ہو سکتا ہے, یہ چھوٹا والا گناہ اس کمپیئر میں یہ پاسبل نہیں ہے. یہی ہمیں پرابلم ہے, آپ سمجھ گئے. اس لیے مجھے اس میں کبھی پرابلم نہیں لگی. وہ ہاں میں نے ڈیٹیل میں بتایا, پوری ریسرچ اس پر میں نے وہ کہا اس میں. تو کھا سکتے ہیں. شیطان جب کچھ بھی کرا سکتا ہے تو ان کو بھی یہی کرایا اور ان کو یہ اچھا لگا. اب امیجن کرو آپ خطیب سارے ہو, تقریب 2-3 اس میں خطیب ہے, آپ اگر وہاں جاتے, وہاں میں نے کہا کون سی کنٹری, سب کچھ. وہاں اگر آپ جاؤ گے تبلیغ کے لیے ہیں, آپ کہو گے دیکھو کوئی بھائی اپنے بھائی کو کھائے گا, کتنا برا لگے گا. وہ آپس میں ہنسیں گے, یار ہمیں تو اچھا لگتا ہے, ہمیں تو اچھا لگتا ہے. پھر میں نے اس میں یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہا, فَكَرِهْتُمُوهُ, مگر ان کو کیا لگا اچھا. میں نے اس فَكَرِهْتُمُوهُ کو پھر وہاں واضح کیا, کیونکہ ان کو پھر برا لگا. وہ میں نے وہاں کہا, پلیز وہ دیکھنا, کوئی کنفیوژن نہیں رکھنا. اب یہاں پہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے بہت خطرناک, جس میں ایک ایروپلین کریش ہو جاتا ہے. میں بتاؤں گا, ہیڈنگ یہ یاد رکھنا ہے, انفیمس 1972 انڈس فلائٹ ڈیزاسٹر. میں ریپیٹ کروں گا, انفیمس 1972 انڈس فلائٹ ڈیزاسٹر. یوٹیوب پہ ڈالنا. یہ کیا ہوا, ایک حادثہ ہوا, مختصر کہوں گا. پہاڑ بہت ہے اونچائی پہ, برف بہت ہے, سفید جہاز وائٹ کلر کا آیا, وہ کریش ہو گیا, گر گیا, ٹھیک ہے. تو اس میں تقریباً بہت لوگ تھے, اور وہ چونکہ ان کو ایک ریڈیو بھی چل رہا تھا, مطلب ہمیں بچانے کے لیے آئیں گے. سرچ ہو گئی بہت, مگر یہ دکھے نہیں, یہ کیونکہ برف بھی پڑ رہی تھی, پہاڑ بہت ہیں, وائٹ ہی وائٹ, اوپر دکھائی نہیں, پہاڑ ایسے 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 کہاں گر گئے دکھے نہیں. فائنلی سرچنگ بند ہو گئی. انہوں نے سنا یہ ختم ہو گیا, یار اب ہم کیا کریں. اب یہ کہاں پھنسے ہیں؟ برف میں. کھانا کچھ بھی نہیں ہے, کھانا وانا کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا ہوا, بہت مر گئے, اور تقریباً 2-2.5 مہینے یہ بند ہو گئی. 2.5 مہینے. کتنے مہینے؟ اس میں سے 2 شخص جو آج بھی BBC میں انٹرویو دے رہے ہیں, آج بھی زندہ ہیں, پلیز چیک کرنا. اس پہ بہت, ابھی یوٹیوب میں یہ لکھنا آپ کو کروڑوں آئیں گی, BBC انٹرویو اس کا بہت ہی فیمس ہے واقعہ, انفیمس واقعہ ہے. تو اس میں 2 شخص ہیں, نینڈو اینڈ روباٹو. دونوں نینڈو روباٹو زندہ ہیں. یوٹیوب پہ آپ کو اکثر بتائیں گے کیا ہوا ہے.
उस वक्त बहुत जवान थे। ये 2 शख्स फिर 10 दिन लगातार चलते हैं हेल्प के लिए, फाइनली टोटल 16 बच जाते हैं। कितने? इनको जब कहा गया आप लोग कैसे बच गए, क्या खाते थे? अब बर्फ में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बर्फ में, तो क्या खाते थे? बोला हम में से एक डॉक्टर था, हम में से एक डॉक्टर था। जब हमारा बहन मर गई, भाई मर गए, बर्फ में है, तो उन्होंने कहा अगर बचना है तो इनको खाओ, प्रोटीन मिलेगा। तो उन्होंने उस हिसाब से देखा, तो आप ख़त्म हो जाओगे, हमें एक ही तरीका है, ये खाना पड़ेंगे। बोला हम मर रहे थे, अब मर रहे थे। देखो कैसे, 1 सेकंड के लिए सोचा था कौन खाएगा, अल्लाह रहम करे ऐसी, ये अगर हम होंगे हम भी खाएंगे, ये हालत है, होती है ये सिचुएशन। वहाँ देखो आप, बोला मर रहे थे हम, एक की बहन एक की माँ। बोला कोई नहीं तरीका था, वो उठाना पड़ा उनके स्ट्रिप्स मीट ऐसे और खाना पड़ा। तभी हम 2.5 महीने 72 डेज जिंदा थे। उन्हीं में से 2 शख्स ने उनको मीट पैक किया, वो सब, और चलते रहे, तब जाके वो हेल्प आ गई। समझ आया? अब उस सिचुएशन में अपने आप को डालो, पुट योर सेल्फ इन देयर शूज। क्या इमेजिन कर लो क्या चाह रहा है आपके पास। जब उनको कहा इंटरव्यू में आपको सबसे भयानक क्या लगा इसमें, बोला हमें मुश्किल हुआ कि जब हम अपनों को खा रहे थे, फकरिह हैं। अब जो आज़ादी से खा रहे थे, इबादत समझ के खा रहे थे, वो वहाँ ही पढ़ना, अब मैं वहाँ यहाँ, वरना मैं पता नहीं कहाँ जाऊँगा। ठीक है, तब मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आयत समझा। आप समझ गए? वो सूरह हुजरात तफसीर हो गई ख़त्म, उसके तो पता नहीं कितने लेक्चर हो गए, वो देखना। अब अगर हम वहाँ होंगे, तो अगर हमें पता है, हमें उस वक्त तो हम खाते दीनदार, मतलब हम मुसलमान होते, बट इतनी नॉलेज, फिर हम वापस आते हैं, मैंने आज अपने भाई को खाता, अब क्या कहूँ, तो आपको एक स्कॉलर का कोई बात नहीं। और हर एक जो अपने भाई को इस हालत में क्या शौक से खाएगा, पेट भर के खाएगा, बताओ कितना खाएगा, मुश्किल से कि मैं थोड़ा, वहाँ रियल होगा। यही कहा, फिर हद पार नहीं करना, ऐश करना। और जो ही आप वापस आ गए इससे, तब आपके लिए फिर से हराम है। हम यहाँ पे कोई चीज़ फतवा जब लेते हैं हलाल, वो लाइफ टाइम हमारे हलाल है, स्टैम्प लगते हैं। बहरहाल मुझे उसके साथ कुछ, हम वापस आ रहे हैं, ठीक है।